سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے امریکہ اور اس کے گٹھ بندھن دیشوں کی اسرائیل کو ایران کی خود مختاری پر حملوں اور غزہ میں جاری نسل کشی کے لیے مدد پہنچانے کے لیے سخت مذمت کرتی ہے۔ غزہ میں اب تک 55,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں آدھی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس جیسے نتانز پر حملہ کیا اور ایرانی افسران کو نشانہ بنایا، جن میں IRGC کے کمانڈر جنرل حسین سلامی، چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری اور نیوکلیئر سائنٹسٹ مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی شامل ہیں۔ یہ قتل، جن میں سے کئی ایران کی سرزمین سے باہر انجام دیے گئے، بغیر کسی فوری خطرے کے ثبوت کے کیے گئے، جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے آرٹیکل 51 کا کھلا النگھن ہے۔ اکتوبر 2024 میں لیک ہوئی امریکہ خفیہ رپورٹوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حملوں کی تیاری میں امریکہ اور اس کے 5 آئیز ساتھی برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے سیٹلائٹ اور لاجسٹک مدد دی۔ جب ایران نے جوابی کارروائی کی، تب بھی امریکہ نے ان حملوں کی نندا کرنے کے بجائے اسرائیل کی طرفداری کی۔ G7 دیشوں جیسے فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے اسرائیل کے اپنے بچاؤ کے حق کو جائز ٹھہرایا، جبکہ ایران کی حدود کی پامالی اور UN چارٹر کے آرٹیکل 24 کی خلاف ورزی پر خاموش رہے۔ نتانز اور فورڈو جیسے نیوکلیئر سائٹس پر اسرائیلی حملوں سے ریڈیولوجیکل حادثے کا خطرہ بڑھ گیا، جس پر UN نیوکلیئر ایجنسی نے سخت اظہار تشویش کیا۔ یہ حملے امریکی F-35 جیٹ سے کیے گئے تھے، جو واشنگٹن نے اسرائیل کو دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری نیوکلیئر معاہدے کی بات چیت بھی ٹھپ ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دوہرا پن بھی اجاگر ہوا۔ ایک طرف انہوں نے آیت اللہ خمینی کی ٹارگیٹڈ قتل کی منصوبہ بندی کو روکا اور دوسری طرف ان بمباری پر تعریف کی۔ یہ امریکی سیاست کا وہ دوہرا رویہ ہے جس میں زبان سے امن کی باتیں اور عمل میں جنگ کی آگ۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 55,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ جرنل دی لینسٹ کے مطابق جون 2024 تک تقریباً 64,260 لوگ زخموں اور دھماکوں سے جان گنوا چکے ہیں۔ اسرائیلی ناکہ بندی نے غزہ کو بھوکمری اور قریب قحط کی حالت میں پہنچا دیا ہے۔ الشفا اور ناصر جیسے تمام بڑے اسپتال تباہ کر دیے گئے ہیں۔ علاج کے حق سے محروم مریض، زخمی بچے، عورتیں، ان سب کی آہیں پوری انسانیت کے لیے ایک لعنت بن چکی ہے۔ یہ سب وار کرائم کے تحت آتا ہے، جیسا کہ روم اسٹیچوٹ میں درج ہے۔ اسی کے ساتھ ہیلتھ ورکرز اور جرنلسٹ کو قید، تشدد اور قتل کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی افسروں کی دھمکیوں کے بعد پترکاروں کے خاندانوں تک کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر، مساجد، اسکول اور سانسکرتک دھروہریں مٹی میں ملا دی گئی ہیں۔ غزہ اب غیر قابل سکونت بن چکا ہے۔ SDPI مطالبہ کرتی ہے کہ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد فوراً اسرائیل اور اس کے مددگاروں پر پابندیاں لگائیں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ وار کرائم کے حوالے سے جانچ تیز کریں۔ اسرائیل کو غزہ اور ایران میں فوراً اپنا تشدد بند کرنا چاہیے۔
امریکہ اور اس کے گٹھ بندھن کو ان ظلموں کی حمایت سے باز آنا ہوگا۔ دنیا کی تمام امن پرست قومیں آگے آئیں اور فلسطینی اور ایرانی عوام کی خود مختاری، انصاف اور امن کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں۔